الحمدللہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو کرتے وقت نگاہیں کہاں ہوں؟ کیا گفتگو کرتے وقت نگاہیں نیچی رکھنا ضروری ہے؟ اس کی صورتیں ہیں، یعنی مرد کا مخاطب یعنی جس سے بات کر رہا ہے وہ اجنبی عورت ہے، یا اجنبی عورت کا کسی اجنبی مرد سے بات کرتے وقت نظریں اس طریقے سے نیچے رکھنا کہ اس کا چہرہ، بدن، حتیٰ کہ کپڑوں پر بھی نظر نہ پڑے۔ اگر کوئی معنی شرعی نہیں ہے، یعنی کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، تو چہرے کی طرف نظر کر کے بات کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر نظروں کی حفاظت کی نیت سے نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ فی زمانہ جس کی نیچے نگاہیں کر کے گفتگو کرنے کی عادت نہیں ہوتی اور کبھی اجنبی مرد یا اجنبی عورت سے بات کرنے کی نوبت آتی ہے تو نیچے نگاہیں رکھ کر گفتگو کرنے میں سخت دشواری ہوتی ہے۔ منقول ہے، جو شخص شہوت سے کسی اجنبیہ کے حسن و جمال کو دیکھے گا، قیامت والے دن اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ یقیناً بھابھی بھی اجنبیہ ہی ہے۔ جو دیور اور جیٹ اپنی بھابھی کو قصداً دیکھتے رہے ہوں، بے تکلف بنے رہے ہوں اور بھابھی سے مذاق مسکری کرتے رہے ہوں، وہ اللہ کے عذاب سے ڈریں اور پیشتر سچی توبہ کریں۔ بھابھی اگر دیور کو چھوٹا بھائی اور جیٹ کو بڑا بھائی کہہ دے تو اس سے بے پردگی اور بے تکلفی جائز نہیں ہوتی، اور دیور بھابھی آپس میں بد نگاہی، بے تکلفی اور ہنسی مذاق کے گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ دیور بھابھی کا آپس میں بے تکلفی اور بے پردگی اور ہنسی مذاق جو ہے مسلسل خطرے کی گھنٹی بجاتا رہتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپس میں نہ ایک دوسرے کو دیکھیں اور نہ بلا ضرورت بات کریں۔ ارے دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیں، کیسر شاہی کا نظارہ کچھ بھی نہیں۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں راستے کے حقوق کے بارے میں گفتگو کی تھی، جس میں سے ایک حقوق کی وضاحت کمپلیٹ ہو چکی ہے، نگاہیں نیچی رکھنا۔ اب دوسرا حقوق ہمارا آتا ہے کہ تکلیف دہ چیز کو دور کرنا۔ اب اس کے بارے میں چند نکات ذکر کرتا ہوں۔ مسلمان کی راہوں سے تکلیف دہ چیز دور کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ فرمان آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک شخص کسی راستے سے گزر رہا تھا تو اس نے راستے پہ ایک کانٹے دار شاخ پائی اور اسے ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کی مغفرت فرما دی۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے مسلمان کی راہوں سے ایذا یعنی تکلیف دہ چیز، تکلیف پہنچانے والی چیز ہٹا دی تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جائے گی، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس نیکی لکھی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کے سبب اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ راستے کے حقوق میں تیسرا حقوق ہے سلام کرنا۔ اس کے متعلق کچھ نکات پیش کرتا ہوں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ جب کوئی مسلمان سلام کرے تو اس کا جواب اتنی آواز میں دینا کہ سلام کرنے والا سن لے، واجب ہے۔ سلام و ملاقات کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہیں اور ان میں سے ایک جب اپنے ساتھی کو سلام کرتا ہے تو ان میں سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ نزدیک یعنی زیادہ پیارا وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ یعنی گرم جوشی سے ملاقات کرتا ہے، خوشی سے ملاقات کرتا ہے۔ اور جب وہ مصافحہ کرتے ہیں یعنی ہاتھ ملاتے ہیں تو ان پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جس میں سے 90 سلام میں پہل کرنے کے لیے اور 10 ہاتھ ملانے کے لیے۔ غیر عورت سے ہاتھ ملانے کا عذاب۔ ایک طویل حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے کسی اجنبیہ یعنی جس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام نہ ہو مصافحہ کیا تو وہ قیامت والے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ آگ کی زنجیر سے گردن کے ساتھ بندھا ہوا ہوگا۔ راستے کے حقوق میں سے چوتھا حقوق نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی تو کوئی انتہا ہی نہیں، اور راستے میں
ایسے بہت موقع ملتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم نے جو کچھ بھی سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت جلد حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔